अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और सर्दियों के मौसम को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आपके लिए आज लेकर आई हूँ मेरी बारिश हो तुम की न्यू एपिसोड। और मेरी बारिश हो तुमको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, लेकिन रिव्यूज़ बहुत कम होते हैं इसके ऊपर। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि प्लीज़ अच्छे अच्छे से ढेर सारे से रिव्यूज़ दिया करें, ताकि हमें पता चले आपको नॉवेल कैसा लग रहा है। आपके रिव्यूज़ के हिसाब से ही हम नॉवेल को आगे लेकर चलते हैं। तो जल्दी से जाएंगे, अच्छे अच्छे से रिव्यूज़ दें ताकि हमें पता चले आप लोगों को नॉवेल कैसा लग रहा है। लास्ट एपिसोड में देखा था कि हिबा बेचारी जो है वो टूट कर रह गई थी जब उसे ये हकीकत पता चली कि बिलाल ने सिर्फ़ अपने भाई की खुशी के लिए अपने और उसके मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। क्योंकि उसका भाई उसको पसंद करता था, इसलिए उसने ज़बरदस्ती हिबा की शादी अपने भाई से करवा दी। जबकि ये इतना आसान तो नहीं होता, कोई बच्चों का खेल तो नहीं है कि एक से मोहब्बत कर ली फिर दूसरे से मोहब्बत कर ली। और अब दोनों ही इस सिचुएशन में फंस गए हैं कि ये जो शादी है उनके गले में अटक गई है, ना इसको निगल सकते हैं ना इसको उगल सकते हैं। और कितना पेनफुल होता है जब कोई चीज़ आपके हलक में अटक जाए जिसको ना आप उगल सकें ना निगल सकें। और यही सिचुएशन अब इस नावल में चल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हिबा कबूल कर पाती है उमर का साथ, और बिलाल कैसे सब्र करता है, ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है मेरी बारिश हो तुम, एपिसोड नंबर है 19। राइटर हैं इसकी मलाइका रफ़ी। मलाइका रफ़ी का आप पेज सर्च कर सकते हैं मलाइका दी राइटर के नाम से। आज मौसम में धुंधलाहट सी थी, बावजूद इसके कि सारी रात बारिश मुसलसल होती रही थी। फिर भी गुबार सा था आज। शायद कराची में मौसम के तेवर भी निराले ही होते हैं। ऑफिस पहुंच के वो गाड़ी से उतरकर तेज तेज कदम रखी थी, अंदर जा रही थी जब साथ ही बिलाल की गाड़ी आ रुकी थी। गार्ड गाड़ी का दरवाज़ा खोलता साइड पे खड़ा हुआ था। वो तेज़ी से गाड़ी से निकल के ऑफिस की तरफ बढ़ा। उसे हिबा तक पहुंचना था जल्द से जल्द। लिफ्ट में दाखिल होकर हिबा ने बटन पुश करने चाहे जब बिलाल उसे रोकता तेजी से अंदर आया था। हिबा ने लब भींचे उसे देखा था, जबकि वो बटन पुश करता अब उसे देख रहा था। मेरे साथ ऑफिस आने में मसला था। हिबा ने एक उचटती नज़र उस पर डाली थी। क्यों, तुम ड्राइवर हो मेरे? अब भी नफरत करती हो मुझसे? बिलाल पूछ रहा था। तुम में कौन से सुरखाब के पर लग गए हैं इस एक रात में? हिबा उल्टा उससे पूछ रही थी। बताओ प्लीज़ हिबा, क्या अब भी नफरत करती हो? बिलाल अपना सवाल दोहरा रहा था। तुमसे नफरत ना करने की एक वजह बताओ मुझे। मुकाबिल भी हिबा थी। बिलाल ने लब भींचे उसे देखा था। आई एम सॉरी हिबा। हिबा तंजिया अंदाज में हंकारा भर के नजरें फेर गई। बिलाल उसे देखे गया। कैन यू प्लीज टेल मी नाउ, क्या अब भी नफरत करती हो मुझसे हिबा? हिबा उसे कोई जवाब दिए बिना दूसरी तरफ रुख किए अपने बालों पे हाथ फेरने लगी, और बिल्कुल अचानक बिलाल ने उसके बालों को हाथ से छुआ था। हिबा बिदक के उससे दूर हुई थी, कड़ी नजरों से उसे देखा। वो लब भींच गई थी। अपने हाथ दूर रखो मुझसे तुम। बिलाल ने हैरत से उसे देखा था। नफरत करती हो अब भी हिबा? और वो फिर से पूछ रहा था। हिबा उसे देखने लगी। नहीं बिलाल, मैं बहुत खुश हूँ आपसे। मुझे बर्बाद करके आप जो तमगा इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं, उसके बाद तो आपसे नफरत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिलाल खामोशी से उसे देखे गया। ओ कम ऑन मैन, थैंक यू सो मच मुझे बर्बाद कर देने के लिए। दांत पीस के कहती वो सामने देखने लगी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुल चुका था और वो बाहर निकली थी, लेकिन उससे आगे कदम न रखा गया। हेलो बिलाल। वो जो भी थी करीब आके बिलाल के गले लगी थी। शायद जूलिया थी। आई मिस्ड यू सो मच। हिबा ने हैरत से उसे देखा था और फिर लब पीछे बिलाल को देखा था, जबकि जूलिया उसकी शर्ट का कॉलर ठीक करने लगी थी। बिलाल उसे ही देख रहा था, जिसकी आंखों में आग के शोलों को लपकते देखा था उसने।
ڈسکسٹنگ، دانت پیس کے کہتی وہ آگے بڑھی تھی جبکہ بلال اسے بلا بھی نہ سکا۔ تم کب آئیں جولیا؟ بلال اس سے پوچھ رہا تھا، اور پلیز یہ آفس ہے۔ وہ جولیا کے بے حد قریب کھڑے ہونے کی طرف اشارہ کر رہا تھا تو وہ تھوڑا فاصلے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ پاکستان ہے، آئی نو۔ بلال کی نظریں بھٹک بھٹک کے اس راستے پہ جا رہی تھی جہاں سے ہبا اپنے آفس میں گئی تھی۔ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی، مجھے کافی پلاؤ۔ جولیا کی آواز پہ وہ چونکا تھا۔ شور۔ بلال اسے ایک نظر دیکھتا آگے بڑھا تھا تو جولیا بھی اس کے ساتھ چلتی آفس تک آئی تھی۔ عمر۔ ایئرپورٹ سے باہر آتے کشف نے اسے دیکھا تھا۔ یس، عمر اسے دیکھنے لگا۔ میں آپ کی آنکھیں اداس کیوں رہتی ہیں؟ کشف کے سوال پہ اس نے نظریں چرائی تھی۔ نہیں تو، کشف ہنسنے لگی تھی۔ مجھ سے چھپا نہیں سکتے آپ خود کو۔ وہ بالکل اچانک عمر کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور عمر کو رکنا پڑا۔ سوالیہ نظروں سے وہ کشف کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے عمر کی شرٹ کا کالر ٹھیک کیا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ خود کو محبت کے لیے کبھی برباد مت ہونے دیں عمر۔ جو آپ کا ہے یا تو اسے چھین لیں یا پھر اسے ہی برباد کر دیں اور پیچھے ہٹ جائیں۔ عمر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو مسکرا رہی تھی۔ مجھے ہی دیکھ لیں آپ، وہ اب میرے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ عمر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں غرور بول رہا تھا جبکہ وہ مسکراتی پھر سے اس کے پہلو میں آئی تھی۔ زیادہ نہ سوچیں عمر، وقت خود آپ کو سب سمجھا دے گا۔ گلاسز آنکھوں پہ رکھتی وہ مسکرانے لگی تھی۔ عمر نے قدم آگے بڑھائے تو وہ بھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے لگی۔ ہبا، ہبا، وہ جو سائڈ پہ کھڑی ہدایات دے رہی تھی، جب آواز پہ مڑ کے دیکھا تھا وہ کاشان تھا جسے گارڈ نے روک رکھا تھا جبکہ وہ بدتیسی کی نمائش کرتا ہاتھ ہلا رہا تھا اسے۔ سرد آ بڑھ کے وہ ان لوگوں سے معذرت کرتی اس کے قریب آئی تھی۔ ارے میری بہن ہبا، وہ آگے بڑھنے لگا لیکن گارڈ نے پھر سے اسے روک دیا تھا۔ اٹس اوکے۔ ہبا نے ہاتھ اٹھا کے گارڈز کو روکا تھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے تھے اور کاشان تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ ہبا، اس سے پہلے کہ وہ ہبا کو گلے لگاتا، ہبا 2 قدم پیچھے ہو چکی تھی اور ہاتھ اٹھا کے اسے رکنے کو بھی کہا تھا۔ کاشان ادھر ادھر دیکھتا کھسیانی ہنسی ہنستا رک چکا تھا۔ کیا قسمت پائی ہے یار، واہ، کیوں آئے ہو؟ ہبا سنجیدگی سے اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی جبکہ وہ اپنا سر کھجانے لگا۔ تم سے ملنے یار۔ بولو۔ ہبا دونوں ہاتھ باندھ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس رات تم نے اتنا سب ایک ساتھ بھیج دیا تو بابا کو جانتی ہو، مجھے 1 روپیہ تک نہیں دیا اس چیک سے۔ اب دیکھو ہبا، مجھے ان شرٹس اور جینز کی زیادہ ضرورت نہیں تھی تو میں نے سوچا خود آ کے تم سے بات کر لوں۔ وہ خاموش ہوا تھا۔ سن رہی ہوں۔ ہبا اسے سپاٹ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے تو اتنے بڑے لوگوں کے گھر چھاپا مارا ہے۔ ہبا کی آنکھوں میں غصہ چھلکنے لگا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کیا قسمت پائی ہے؟ سیاست، پیسہ، گاڑی، یہ گارڈ، اتنا عالیشان آفس، عیاشی ہی عیاشی۔ کیوں آئے ہو کاشان؟ اس نے تحمل سے اپنا سوال دہرایا تھا۔ اسے محسوس ہوا بالکل اچانک سے بلال کے 2 خاص گارڈز اس کے مزید قریب آ کر کھڑے ہوئے تھے اور پہلے سے زیادہ الرٹ بھی لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کان میں لگے آلے پہ کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ اوکے سر۔
ہبا نے آنکھیں گھمائی تھی، جانتی تھی کہ بلال کی ہدایت پہ عمل ہو رہا ہے، اور پھر کاشان کو دیکھنے لگی۔ ہبا، تمہارے اس عالیشان آفس میں میرے لیے کوئی پوسٹ ہے؟ مجھے پیسے چاہیے، تم جانتی ہو نا میری ضروریات۔ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جیب خالی ہے بالکل، کچھ تو ہیلپ کر دو اپنے بھائی کی۔ اچھا چھوڑو آفس کو، میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے تھوڑے پیسے چاہیے، تم ہیلپ کرو گی نا اپنے بھائی کی؟ ہبا تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مل جائیں گے۔ وہ مسکرانے لگا۔ تم بہت اچھی ہو ہبا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ابھی دے رہی ہو نا؟ ایک تو تم سے ملنا بہت مشکل ہے، آسانی سے ہاتھ نہیں آتی تم۔ کل اپنے بزنس کے پیپرز لے آنا، جو بزنس بھی تم اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہو، کہاں اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہو، میں سب انفارمیشن دیکھ کے ڈیسائیڈ کروں گی کہ تمہیں کتنے پیسے ملنے چاہیے تمہارے بزنس کے لیے۔ ہبا کے بے تاثر لہجے میں کہے گئے الفاظ پہ کاشان نے لب بھینچے اسے دیکھا تھا، جو اسے ہی سپاٹ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ تم مجھ پہ شک کر رہی ہو، اپنے بھائی پہ؟ میں جھوٹ بولوں گا اب تم سے؟ ڈیل از ڈیل کاشان۔ کاشان کا دل کیا کہ آگے بڑھ کے اس کا منہ نوچ لے، لیکن تحمل سے اسے دیکھنے لگا۔ ان لوگوں کے ساتھ رہ کے تم بھی سیاست سیکھ چکی ہو۔ دیکھو ہبا، وہ 2 قدم قریب ہوا تھا ہبا کے جب اچانک دونوں الرٹ گارڈز اس کے سامنے آئے تھے اور اس کے اور ہبا کے بیچ کھڑے ہو چکے تھے۔ کاشان ان دونوں کو دیکھ کے پیچھے ہوا تھا۔ اوکے اوکے یار، بہن ہے وہ میری، سامنے سے ہٹو۔ آرڈر ہے ہمیں۔ گارڈ کی بات پہ کاشان نے لب بھینچ لیے تھے۔ نات پیس کے دل ہی دل میں ہبا کو کوستا وہ مزید پیچھے ہوا تھا۔ ہبا، وہ دونوں گارڈز اب سائیڈ ہو چکے تھے۔ پرومس یاد رہے، میں پیپرز لے کے آ جاؤں گا۔ ہبا خاموش رہی جبکہ کاشان ادھر ادھر دیکھتا وہاں سے جا رہا تھا۔ ہبا ان دونوں گارڈز کو ایک نظر دیکھ کے مڑی تھی اور وہاں موجود 2 انجینئرز کے پاس آئی تھی۔ وہ اپنے لیے کافی بنا رہی تھی کچن میں جب اچانک عمر نے اسے کمر سے تھام کے اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ ہبا اچانک سے چلائی تھی اور مڑ کے خوفزدہ آنکھوں سے عمر کو دیکھنے لگی۔ اسے بالکل بھی عمر سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ مسڈ یو ہبا۔ وہ ہبا کے چہرے پہ جھکنے لگا تھا جب ہبا نے اسے دھکا دے کے خود سے دور کیا تھا اور اب غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می ایور، اس نے تنبیہی انداز میں کہا تھا جبکہ عمر ہنسنے لگا۔ یہ رول صرف میرے لیے ہیں یا سب کے لیے ہیں؟ ہبا اچھمبے سے اسے دیکھنے لگی جو مسکرا رہا تھا۔ آنکھوں میں عجیب تاثر تھا اس کے۔ سر جھٹک کے وہ کچن سے باہر جانے کا سوچتی آگے بڑھی تھی جب عمر نے اس کے بازو جکڑ کے اسے جانے سے روکا تھا۔ ہبا کو اس کے تیور بے حد عجیب لگے تھے۔ ہاتھ چھوڑو میرا عمر۔ نہ چھوڑوں تو؟ عمر کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ ہبا کے دل میں خوف نے جنم لیا تھا، لیکن وہ عمر کو یہ باور نہیں کرانا چاہتی تھی۔ تبھی اس سے ڈرنے کی بجائے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہاتھ چھوڑو میرا عمر۔ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہبا کے مزید قریب ہوا تھا جبکہ ہبا کا دل جیسے اس کے کانوں میں بجنے لگا تھا۔ مقابل کھڑے شخص سے خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اب نہیں چھوڑوں گا، وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا، زبردستی۔ اس نے ہبا کی کمر پہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں پیوست کر دی تھی۔ درد سے ہبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ باوجود یہ کہ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا اس لمحے اس سے۔ عمر جھکا تھا اس کے چہرے پر۔ اس کی نظریں ہبا کے لبوں پہ تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شخص اسے چھوئے، اس کے قریب ہو۔ عمر، اس نے کہنا چاہا لیکن اس کی کمر پہ عمر کی گرفت مزید بڑھی اور وہ کرا کے رہ گئی۔ تبھی بے اختیار اپنے ہاتھ کے ناخنوں سے اس کے لبوں پہ وار کیا تھا اس نے اور وہ کرا کے پیچھے ہو گیا تھا۔ اسی کا فائدہ اٹھا کے ہبا تیزی سے کچن سے باہر نکلی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ اچانک سامنے آتے بلال سے ٹکرائی تھی۔
بلال حیرت سے اسے دیکھنے لگا جو حواس باختہ سی اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی. ہبا. بلال کی پریشان نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں جبکہ وہ بلال کے پہلو سے ہو کے تیزی سے آگے بڑھی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہ سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے سمیہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی. بلال کی نظر عمر پہ پڑی جو اپنے ہونٹوں کو انگوٹھے سے سلاتا کچن سے باہر آیا تھا اور بلال نے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی تھی. خود کو کچھ بھی کہنے سے روکنے کی کوشش کرتا لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے اس نے. عمر ہبا کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرے گا کیوں، یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا. وہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا تھا اس وقت. تمہارے چہرے پہ کیا ہوا ہے عمر؟ صبح ناشتے پہ علی احمد پوچھ رہے تھے جبکہ عمر نے ایک نظر علی احمد کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی ہبا کو دیکھا تھا جو اسے نظر انداز کر رہی تھی، لیکن اس کی جھکی پلکوں کی لرزاہٹ وہ محسوس کر چکا تھا. کچھ نہیں، عمر مختصر جواب دیتا پھر سے ناشتہ کرنے لگا. علی احمد لب بھیج گئے تھے. آفس جانے سے پہلے میرے روم میں آنا تم. علی احمد کی بات پہ اس نے نظر اٹھائی تھی. کون؟ میں؟ عمر نے آئی برو اچکا کے پوچھا تھا. جی آپ عمر صاحب. علی احمد نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تھا جبکہ بلال نے گہرا سانس لیتے ایک نظر عمر پہ ڈالی تھی اور پھر کنکھیوں سے ہبا کو دیکھا تھا جو نظریں جھکائے خاموش بیٹھی ناشتہ کرنے سے زیادہ ناشتے کو گھور رہی تھی. بلال کی نظروں کے تعاقب میں علی احمد نے بھی ہبا کو دیکھا تھا جو اپنی سوچوں میں گم تھی اور پھر لب بھینچے عمر کو دیکھا تھا جو نظریں چرا گیا تھا. اس گھر کے کچھ قوانین ہیں، شاید وقت کے ساتھ ساتھ تم بھول رہے ہو عمر. اپنے کمرے میں وہ عمر پر گرجے تھے جبکہ وہ لب بھینچ گیا. یاد ہے یا میں ایک ایک کر کے یاد دلاؤں؟ علی احمد کی بات پہ عمر انہیں دیکھنے لگا. اور اولیت پہ جو قانون ہے وہ ہے اس گھر کی ہر عورت کا احترام. اس گھر کے فرد فرد پہ لازم ہے. عمر نے نظریں چرائی تھی. ہبا اس گھر کی بیٹی ہے، اس خاندان کی بہو ہے، میری بچی ہے. وہ ہمت کیسے ہوئی اس کی بے حرمتی کرنے کی بھی؟ علی احمد اصل مدعے پر آئے تھے. جب سے بلال کے ذریعے انہیں پتا چلا تھا تب سے وہ غصے میں تھے. عمر نے چونک کے انہیں دیکھا تھا. یہ تربیت دی ہے میں نے کہ اس گھر کا ماحول ایسے بناؤ کہ یہاں کی عورتیں خود کو غیر محفوظ تصور کریں. ڈیڈ میں نے، عمر نے کہنا چاہا لیکن علی احمد نے اس کی بات کاٹ دی تھی. بس تمہاری اس حرکت نے مجھے توڑ دیا ہے عمر. میری تربیت پہ حرف آیا ہے تمہاری اس حرکت سے. تمہاری ماں، تمہاری بھابھی اور تمہاری بیوی کی عزت کے رکھوالے ہیں ہم یہاں. ہم پہ ان کی عزت، ان کے جان کی حفاظت فرض ہے، یاد رکھو یہ. عمر خاموشی سے انہیں سنے گیا. محافظ بنو، لٹیرا نہیں. ایک نظر اس پر ڈال کے وہ کمرے سے باہر نکلے تھے جبکہ عمر نے ایک شرمندہ سی نظر سامنے آئینے پہ نظر آتے اپنے عکس پہ ڈالی تھی. اسے رات وہ واقعہ یاد آیا تو اسے خود سے بھی شرمندگی ہوئی تھی. آفس میں علی احمد لب بھینچے بلال کو گھور رہے تھے جبکہ بلال نظریں چراتا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. میرے غصے کو ہوا دے رہے ہو تم بلال. انہوں نے دانت پیسے تھے جبکہ بلال مصنوعی حیرت سے انہیں دیکھنے لگا. ڈیڈ فیانسے ہے وہ میری. تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے. ان کی آواز تیز ہوئی تھی. بلال خاموش رہا جبکہ علی احمد اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے جو دوسرے ہاتھ سے اپنے بائیں بازو کو سہلا رہا تھا. ڈاکٹر کے پاس گئے؟ انہوں نے بالکل اچانک نرم لہجے میں پوچھا تھا جبکہ بلال سر نفی میں ہلانے لگا. کیوں؟ بزی تھا. بلال انہیں دیکھے بنا جواب دے رہا تھا جبکہ علی احمد غور سے اس کا گریز دیکھ رہے تھے. کیا کرنا چاہ رہے ہو تم بلال؟ کچھ نہیں. وہ صوفے کی پشت پہ سر رکھ کے گہرا سانس لیتا پھر سے سیدھا ہوا تھا. شادی کر کے امریکہ سیٹل ہو جانا چاہتا ہوں. اور یہاں کا کام؟ علی احمد کے سوال پہ وہ انہیں دیکھنے لگا. سنبھال لوں گا. انہوں نے ہنکارا بھرا تھا.
शादी की डेट फिक्स हुई इसी महीने की 25 को, बिलाल ने आहिस्तगी से जवाब दिया था। मतलब 10 दिन बाद। अली अहमद अस्पात में सर हिलाते कुछ सोचने लगे। आज शाम को डिनर पे घर में भी रिवील कर दूंगा तो सबको मालूम पड़ जाएगा। बिलाल ने मजीद कहा तो वो अपने बेटे को देखे गए। ठीक है। बिलाल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और थके कदमों दरवाजे की सिमत बढ़ने लगा। बाएं कंधे पे दर्द का एहसास बढ़ा तो हाथ से मसाज देता वो ऑफिस से बाहर निकला था। उसके जाने के बाद अली अहमद काफ़ी देर तक यूं ही बैठे अपने बेटे को सोचे गए। आई एम सॉरी हिबा। वो गाड़ी में बैठ रही थी लेकिन ड्राइविंग सीट पे उमर को देख के वो ठटक गई थी। गुजरी रात का वो लम्हा उसे याद आया था जबकि उमर उसे शर्मिंदा नज़रों से देखने लगा। प्लीज़ बैठो हिबा। वो लब काटती कुछ सोचने लगी जबकि उमर की नज़रें उस पे थीं। हिबा ने एक नज़र उसे देखा। अपनी तस्लील याद आने पे उसने लब भींचे थे और गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके वो दूसरी तरफ चलने लगी जब उमर गाड़ी से उतर के उसके करीब आया था। हिबा, लिसन टू मी। मैं शर्मिंदा हूँ। तुम्हें जो चाहिए जैसा चाहिए मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। बट प्लीज़ हिबा, आई एम सॉरी। हिबा रुक के उसे देखने लगी। किसी कशफ अंसारी की कहानी सुना रहे थे तुम मुझे उस दिन, याद है? वो उछंबे से उसे देखता इस्पात में सर हिलाने लगा। अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले चुकी है। अगर मुझे मौका मिले तो क्या मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहूँगी? उमर नासमझी से उसे देखने गया। उसका दिल शायद रुकने लगा था। वो मुंतज़िर निगाहों से हिबा को देख रहा था। मेरी शादी आम इंसान जैसी नहीं थी। मेरी शादी आम इंसानों जैसी नहीं थी। मुझ पे इस शादी को ज़बरदस्ती थोपा गया और ऐसे रिश्ते निभाने बहुत मुश्किल होते हैं उमर। मैं मानती हूँ कि मैं आज तक इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। आज तक तुम्हें कोई मौका नहीं दिया सब ठीक करने के लिए। कोई कदम नहीं उठाया मैंने क्योंकि मुझसे मेरी जंग अभी तक जारी है। मैं हर रोज़ खुद से जंग लड़ती हूँ। हर रोज़ अपने रब से अपने दिल बदलने की दुआ मांगती हूँ। मैंने कभी तुमसे ठीक से बात नहीं की, तुम्हारी तरफ देखने की ज़रूरत महसूस नहीं की। तुमने कदम बढ़ाए भी मेरी तरफ तो मैंने सराहा कर नहीं कभी। लेकिन उमर, अब मैं बदलना चाहती हूँ। खुद को बदल देना चाहती हूँ। इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। जो मेरे नसीब का लिखा है उसे कबूल करना चाहती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये सब बिल्कुल अचानक तो नामुमकिन है ना। अचानक से तो सब एक्सेप्टेबल नहीं होता ना, वक्त लगता है। उसकी आंखें गुलाबी हो रही थी लेकिन अपने आंसुओं को बेहद जब्त से रोके हुए थी वो। उमर को अपने पिछले हर रवैये पे दुख हुआ था। वो भूल गया था शायद कि इस लड़की को तो ज़बरदस्ती घसीटा गया है इस रिश्ते में बिना उसकी मर्ज़ी के। मुझे भी वक्त चाहिए ताकि मैं ये सब एक्सेप्ट कर सकूं, बस कुछ वक्त। और उसके बाद उमर कुछ नहीं बोला। कुछ देर उसे देखता रहा और फिर कदम कदम पीछे होता वो अपनी गाड़ी में जा बैठा था जबकि हिबा वहीं खड़ी रही। खुद को अल्लाह की मर्ज़ी के सुपुर्द कर चुकी थी। आंखें मूंद के उसने गहरा सांस लिया था। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमाइए प्लीज़। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। चले हम लोग भी मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ हिबा को सब्र दे और ये सारी सिचुएशन समझने में, एक्सेप्ट करने में उसकी मदद करे। आमीन। फिर मिलूँगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।